السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ صحیح ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمیشہ اللہ کے کرم میں رہیں۔ ہم لوگ گرامر میں آپ کو امدادی فعال کے بارے میں بتا چکی ہوں اور رموز و کاف کے بارے میں بتا چکی ہوں، تو یقیناً یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آپ بار بار سنیے اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ اسے بار بار سنیے، تو آپ کو امدادی افعال اور رموز و اوقاف کوئی مشکل نہیں لگیں گے، صحیح ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی مطابقت کے بارے میں۔ یہ بھی آپ کو MCQs آتے ہیں۔ مطابقت کے جو معنی ہیں، مطابق ہونا، موافق ہونا یا برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے جو فعل ہے اس کی اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ، جو صفت ہے صفت کی موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت آپ کو پتہ ہے کون سی ہوتی ہیں؟ کا، کی، کے وغیرہ کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں جیسے جملہ آتا ہے، اب آپ کو ایسے سمجھ آئے گی، ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ اب آپ کو یہ جملہ سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو صحیح جملہ بنانا ہے تو ہم اسے ایسے ہی لکھیں گے، ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے، ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے، علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، لڑکے نے کہانی پڑھی، ان سب جملوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو اسے مطابقت کہتے ہیں۔ اور فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ ہوتی ہے، صفت کی موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کے ساتھ جو نسبت ہے اس کے بدلنے کو ہم مطابقت کہتے ہیں۔ ہم اس کی کلاس میں پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایسے میں آپ کو ظاہر ہے میرے پاس کوئی کچھ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو پریکٹس نہیں کروا سکتی، تو یہ چیزیں بار بار مشق کرنے سے آتی ہیں۔ تو امدادی فعال، مطابقت اور رموز و اوقاف، آپ کو ان کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مطابقت کیا ہے، فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ اور صفت کی موصوف کے اپنی موصوف کے ساتھ جو نسبت ہے اسے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ پھر رموز و اوقاف، رمز کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اوقاف کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ آپ لیکچر بار بار سنیں گے، میں نے بہت بار بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے رموز و اوقاف کیا ہیں، امدادی افعال کیا ہیں، اور یہ مطابقت کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پیپر میں ایک 20 نمبر کا مضمون آئے گا، اور یہ مضمون ہوتا ہے ایک نثری تحریر ہے جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ مضمون ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جو موضوع آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کا تعارف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو معلومات ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور معلومات کو پیش کرنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر ہوتا ہے لیکن جامع ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو روزمرہ بول چال کی زبان ہے سب سے عمدہ تحریر ہوتی ہے، اور روزمرہ سے قریب تر جو حتی الامکان شگفتہ اور رواں زبان استعمال کرنی چاہیے۔ موضوع کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مضمون نگار موضوع سے منسلک نہیں رہے گا، یہ خیالات کو کی ترتیب کو گڈمڈ کر دے گا تو اس کا مضمون کچھ اچھا تاثر پیش نہیں کرے گا۔ تو مضمون کو پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں، ترتیب سے لکھتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے مضمون بھی ہو گیا، یہ ہم مضمون بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گی۔ دعا کیجیے جلدی سے سب کچھ صحیح ہو جائے، کالجز زندگی پھر سے بحال ہو جائے اور پھر سے زندگی مسکرائے، پرندے کھلائیں، ہم تم کالج سب کچھ زندگی پھر سے بحال ہو۔ تو ہم اس پہ بہت زیادہ بات کریں گے، میں آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ یہ کروایا کروں گی اور کلاس میں پریکٹس کریں گے۔ خط ہے، اور خط ہے ایک طرح کی تحریری گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی کہ 58 کی جنگ آزادی کے بعد جب غالب کے بہت سارے دوست احباب ان سے بچھڑ گئے تھے اور وہ دلی سے چلے گئے تھے تو غالب انہیں خط لکھتے تھے،
تو غالب کہتے تھے کہ اس تنہائی میں خطوں کے سہارے جیتا ہوں، یعنی کہ جس کو خط لکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود تشریف لایا، اور وہ کہتے تھے میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، مطلب دو لوگ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو غالب کا ہماری لائبریری میں کتاب بھی موجود ہے۔ غالب کو خطوط نگاری میں بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے، اور اگر اپنے اردو سیکھنی ہو تو غالب کے خطوط کا مطالعہ کیجیے۔ غالب کے خطوط سے ان کے عہد کی تاریخ، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور خود ان کے اپنے ذاتی حالات آپ ان کے خطوط سے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور جس محلے میں رہتے تھے، بلی مارا محلہ، تو میں نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، قاسم جان اسٹریٹ دلی میں ہے، اور یہ ملاح جو کشتی بنانے والوں کا محلہ، جو کشتی بناتے تھے، اس محلے میں غالب رہتے تھے۔ تو غالب جو خط ہوتے تھے غالب کے بہت خوبصورت، غالب نے خط کو ایک بے تکلف سی تحریر بنا دیا تھا، جیسے دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں سارے القاب و آداب، تکلفات سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ تو خط جو ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک طرح کی تحریری گفتگو ہے، اور ہم نے نا شاید میٹرک میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، ہم نے فرسٹ ایئر میں غالب کے 2 خط پڑھے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو غالب نے وہ کس طرح خوبصورتی سے ان 2 خطوط نے اپنی دلی کیفیات کا، اپنی سیاسی، صحت کی، سماجی، معاشرتی حالات کا تذکرہ کیا ہے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ میں نے بہت بار آپ کو یہ پڑھائے تھے کیونکہ تھوڑے سے مشکل تھے۔ اور چلیے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، خط ایک طرح کی تحریری گفتگو ہوتی ہے، ہم اپنے حالات ایک دوسرے سے کو آگاہ کرتے ہیں۔ خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ خط نجی ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے، رسمی یا سرکاری، اور ہر خط لکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو دائیں جانب ہے مقام روانگی لکھتے ہیں اور اس کے نیچے تاریخ، جیسے ہم لوگ خط لکھتے ہیں تو ہم کمرہ امتحان لکھتے ہیں اور اس کے نیچے تاریخ لکھتے ہیں۔ تاریخ لکھنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اردو میں لکھتے تھے 12/12/2020، ٹھیک ہے، تو یہ اردو میں طریقہ غلط ہے۔ آپ لکھیں گے 12 اکتوبر 2020، چاہے آپ اسے یہ تاریخ لکھیں گے، میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی۔ پھر اس کے بعد صفحے کے جو وسط میں درمیان میں آپ طرز تخاطب، مطلب کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں آپ اسے مخاطب کرتے ہیں، اور اس کی عمر کے لحاظ سے آپ اسے القاب و آداب لکھتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے، اب یہ دیکھیں السلام علیکم ابا جان، السلام علیکم کے جو ہے آپ رابطہ کی علامت ڈالیں گے، اور اس کے بعد انہیں السلام علیکم اور اس کا کس دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو اس انداز میں کہیں گے، بہن کے نام، بھائی کے نام، اس انداز میں۔ جو پھر سب سے اہم ترین چیز خط کا نصف مضمون ہوتا ہے، اور اسے مختصر ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد آپ نے خط جس مقصد کے تحت لکھا جا رہا ہے آپ نے اس مقصد کو واضح کرنا ہے۔ جیسے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کے پڑھائی کے بارے میں لکھنا ہے کہ کیسی